بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پچھلے ایپیسوڈ کے سوالوں کے جوابات مولانا محمد ثاقب صاحب جو کہ دلی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں خوب ترقی عطا فرمائے اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور تمام پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے حوصلوں کو بلند فرمائے اور آئندہ بھی بالکل صحیح سب سے پہلے جواب دینے کی توفیق بخشے۔ تو دوستو جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اور آپ سے ایک گزارش ہے، جو حضرات نماز، قرآن کریم، اردو وغیرہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ پچھلے ایپیسوڈ کے سوالوں کے جوابات۔ سوال نمبر 1، مختصر سلام کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آپشن تھے اے السلام علیکم، بی السلام علیکم، سی السلام علیکم، ڈی السلام علیکم، اور اس کا صحیح جواب ہے سی السلام علیکم۔ اور بعض حضرات سلام کرنے میں غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، سلام ایک دعا ہے۔ السلام علیکم اس کے معنی آتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور ہم مختلف طریقوں سے سلام کر کے بجائے دعا کے اپنے بھائی کو بد دعا دے دیتے ہیں۔ مثلا السلام علیکم، السلام علیکم، تم کو موت آئے، تم پر لعنت ہو، اس طرح سے ہم لوگوں کو بد دعائیں دے دیتے ہیں۔ اس لیے تمام حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے سلام پر غور کر کے اس کو درست کیجیے۔ جو سلام کرنے کا صحیح طریقہ ہے اس طرح سے کیجیے، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال نمبر 2، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر قائم ہے؟ اس کے آپشن تھے 5، 11، 3، 7۔ اس کا صحیح جواب ہے 5۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، اور وہ 5 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے معنی ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کلموں کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ نمبر 2، نماز پڑھنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا۔ سوال نمبر 3، جس نے دنیا میں جنت بنوائی تھی وہ شخص کون تھا؟ آپشن تھے صحابی، نبی، کافر، کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے کافر۔ جس نے دنیا میں جنت بنوائی تھی وہ شخص کافر تھا، اور وہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کا نام تھا شداد۔ سوال نمبر 4، جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اپنے ساتھ قبر میں کیا لے کر جاتا ہے؟ آپشن تھے اعمال، دولت، بھائی، یا پھر کچھ نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے اعمال۔ دوستو، جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اس کے ساتھ کچھ نہیں جاتا سوائے اعمال کے۔ نہ دولت، نہ بھائی، نہ گھر، نہ گھر والے، نہ یار دوست، کچھ نہیں جاتا۔ بندے کے ساتھ بس وہی اعمال جاتے ہیں جو اس نے دنیا میں رہتے ہوئے کیے ہوں، چاہے وہ نیک اعمال ہوں یا بد اعمال ہوں۔ اگر بندہ نیک اعمال لے کر جائے گا تو اس کی قبر کو جنت بنا دیا جائے گا، اور اگر بندہ بد اعمال کر کے جائے گا تو اس کی قبر کو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنا دیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا بھی جب تک موقع دیا ہے نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ سوال نمبر 5، جو مشہور آسمانی کتابیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ آپشن تھے 4، 2، 11، 8، اور اس کا صحیح جواب ہے 4، اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 2، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 3، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 4، قرآن کریم جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 4۔ اب آپ کی خدمت میں آنے والا ہے ایپیسوڈ نمبر 5۔ براہ کرم جلدی سوالوں کے جواب کمنٹ کریں۔ سوال نمبر 1، قرآن کریم میں
کل صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپشن ہیں 102، 170، 114، 140۔ سوال نمبر 2، قرآن کریم میں کتنے رکوع ہیں؟ آپشن ہیں 550، 670، 811، 540۔ سوال نمبر 3، قرآن کریم میں کون سی صورت ایسی ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام ہے؟ آپشن ہیں سورہ فاتحہ، سورہ محمد، سورہ مجادلہ، سورہ شمس۔ سوال نمبر 4، فجر کی نماز میں کتنی رکعات ہوتی ہیں؟ آپشن ہیں 4، 8، 10، 6۔ سوال نمبر 5، ظہر کی نماز میں فرض سے پہلے کی 4 رکعات سنت موقدہ ہیں یا غیر موقدہ؟ آپشن ہیں سنت موقدہ یا سنت غیر موقدہ۔ سوالوں کے بالکل صحیح جوابات کمنٹ باکس میں درج کر دیجیے۔